افسانہ عزت کا سودا مصنفہ ایزل حیات بنت معید پہلا باب معصوم شروعات۔ دعا ایک سادہ مگر سوبر ماڈرن لک رکھنے والی لڑکی تھی۔ چمکتا سفید رنگ، گہری بھوری آنکھیں، سیدھی کالی لمبی زلفیں۔ وہ اپنے محلے کی ایک باحیا اور پڑھی لکھی لڑکی کے طور پہ جانی جاتی تھی۔ کالج میں پڑھتی تھی مگر پردے کا اہتمام رکھتی تھی۔ اس کا سگا کزن حاکم بچپن سے ہی اس کے آس پاس رہتا تھا مگر اس کی سوچ گندگی اور لالچی تھی۔ حاکم کے والد کا اثر و رسوخ گاؤں میں تھا مگر دولت کے پیچھے اس خاندان نے اپنی اخلاقی اقدار بھلا دی تھی۔ وقت کے ساتھ حاکم نے دعا کو اپنی باتوں میں لے کر محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ وعدے کرتا کہ شادی کے بعد اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بنائے گا، ایز یوزول جیسے آج کل ہوتا ہے۔ دعا سیدھی سادی تھی، دل سے محبت کر بیٹھی۔ ایک دن نکاح ہوا۔ دعا کے خواب آنکھوں میں جگمگا رہے تھے جیسے کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، مگر جلد ہی حقیقت کھل گئی۔ حاکم نے نکاح کے بعد اسے اپنے دوستوں میں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ انتہائی کوئی تھرڈ کلاس بندہ تھا۔ وہ اس کے ذاتی معاملات یہاں تک کہ بیوی کی نجی باتیں محفل میں بیان کرتا۔ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے پھر اس کا راز فاش کرے۔ صحیح مسلم۔ آج کل اتنی جہالت پھیل گئی ہے نا کہ پہلے لوگ جی ایف کو ڈسکس کرتے تھے، اب لوگ بیویوں کو دوستوں میں لے کے جاتے ڈسکس کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس تھرڈ کلاس پارٹی کے وہ آدمی ہوتے ہیں، کیا ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے؟ اللہ جانے۔ آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں؟ مجھ سے لازمی ڈسکس کرنا۔ چلیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں افسانے کی طرف۔ دعا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس کی عزت کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ حاکم نے لالچ میں آ کر دعا کو اپنے وڈیروں میں رسوا کیا، اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے معیار پر نہیں اترتی۔ طلاق کے بعد دعا کی زندگی ایک سناٹے میں ڈوب گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قرآن کی اس آیت کو یاد رکھا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق 2۔ دعا نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک ادارہ قائم کیا، نور فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ ان لڑکیوں کے لیے تھا جو محبت یا نکاح کے بعد دھوکے کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ ہر لیکچر میں لڑکیوں کو سمجھاتی، نامحرم محبت تمہیں وقتی خوشی دیتی ہے مگر ہمیشہ کا زخم دے جاتی ہے۔ نکاح کے بعد بیوی کا راز امانت ہوتا ہے، اس کی بے عزتی مرد کی اپنی بربادی ہے۔ جو آج کل جو مرد اپنی بیویوں کو ڈسکس کر کے بڑے لش پش ہو رہے ہوتے ہیں نا، بھائی ہم نے یہ کام کر لیا، ان کے اوپر میں نے یہ ناول لکھا ہے۔ لیں جی آ گیا حاکم کا زوال۔ دوسری طرف حاکم کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دوستوں نے اسے چھوڑ دیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور گاؤں میں بدنامی عام ہو گئی۔ وہ بیمار رہنے لگا، تنہائی نے اسے کھا لیا۔ ایک دن وہ دعا کے ادارے کے باہر آیا، کانپتی آواز میں کہا، دعا مجھے معاف کر دو، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ دعا نے سکون سے کہا، میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا مگر یہ معافی تمہیں اللہ کے سامنے نہیں بچا سکتی۔ تم نے میرے ساتھ نہیں اللہ کے حکم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھی، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 58 سورۃ انفال۔ حاکم خاموش ہو گیا اور دھند میں گم ہو گیا۔ دعا کا سفر جاری رہا۔ وہ سینکڑوں عورتوں کے لیے امداد کا چراغ بن گئی تھی۔ اس کی زندگی ایک پیغام تھی، عورت کی اصل طاقت انتقام نہیں بلکہ اپنے وقار کو بچا کر روشنی میں جینا ہے۔ اب یہ اینڈ میں اچھے اسپاؤس کے لیے دعا ہے، چلیں سب بھی اس دعا کو
پڑھ کر ریئیکٹ کریں اور ڈن کریں۔ اللہ حافظ۔